السلام علیکم 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس، بیٹا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ یہ ہماری اسلامیت کی بک ہے بیٹا، دیکھیں آج آگے اس کی ریڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پیج نمبر 18 کھولیں۔ ان محدثین نے حدیث کی بہت سی کتابیں مرتب کیں۔ ان کتابوں میں 6 وہ کتابیں ہیں جنہیں سب سے زیادہ مستند اور صحیح مانا جاتا ہے۔ یہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ 6 صحیح ترین کتابیں۔ صحاح ستہ میں یہ کتابیں شامل ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ بعد کے زمانے میں حدیث کی ان کتابوں کے دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمے کیے گئے۔ اس کے علاوہ عام افراد کی آسانی اور فائدے کے لیے علماء نے انہی کتابوں کی مدد سے حدیث کی ایسی کتابیں ترتیب دیں جن میں طویل حدیثوں کے بجائے مختلف موضوعات کے تحت حدیثوں کے مختصر حصے نقل کیے، اور پوری سند کے بجائے صرف پہلے راوی صحابی رسول کا حوالہ دیا۔ کچھ کتب میں آسانی کے لیے حدیث کی مختصر تشریح بھی کر دی۔ ان کتابوں میں سے چند کے نام یہ ہیں: مشکوٰۃ المصابیح، ریاض الصالحین، معارف الحدیث۔ اسلوب حدیث: جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کی عبارت میں کچھ مخصوص نکات نظر آتے ہیں۔ ذیل میں دی گئی حدیث کو غور سے پڑھیں۔ قلنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ: ہم سے بیان کیا مسدد نے کہ بیان کیا یحییٰ نے، سنا شعبہ سے، شعبہ نے سنا قتادہ سے، سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشہور محدث محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنے استاد مسدد سے سنی، جنہوں نے اس کو اپنے استاد شعبہ سے سنا۔ انہوں نے اس کو اپنے استاد قتادہ سے سنا، جو کہ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اس طرح اس حدیث کے 4 راوی امام بخاری، مسدد، شعبہ، قتادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن میں سے سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ حدیث کو براہ راست جن صحابی نے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے کو سند کہتے ہیں، بیٹا اس کو انڈر لائن کر لیں۔ حدیث کے پہلے حصے کو سند کہتے ہیں جس میں راویوں کے نام ہیں، اور دوسرا حصہ حدیث کا متن کہلاتا ہے جس میں حدیث کے الفاظ ہیں۔ سند: حدیث بیان کرنے یا روایت کرنے والوں کی فہرست کو سند کہتے ہیں۔ یہ حدیث کس نے بیان کی اور اس شخص نے کس سے سنی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات براہ راست کس نے سنی۔ جیسا کہ اس حدیث کی سند یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے اپنے استاد مسدد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد شعبہ سے سنی، اور انہوں نے اپنے استاد قتادہ سے سنی، انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ اس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث محدث تک کس ذریعے سے پہنچی۔ حدیث روایت یا بیان کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے، بیٹا اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ حدیث روایت یا بیان کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے۔ ان تمام راویوں کے حالات زندگی تحریر کر لیے گئے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون تھے، کیسے تھے، کس زمانے میں تھے۔ اس طرح غلطی کا امکان نہیں رہتا۔ راویوں کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات ہونے کے بعد حدیث کے بارے میں غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ متن: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا دیکھا، حدیث کا متن کہلاتا ہے۔ یہ وہ ہدایت یا تعلیم ہوتی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ اس سے اسلام کو سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بیٹا اب دیکھیں وہ ہماری جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسرا سوال دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن رائٹ کرنی ہے، پھر بیٹا ڈے اور ڈیٹ رائٹ کرنا ہے۔ پھر سوال دیکھیں: حدیث کے ساتھ سند کیوں لکھی جاتی ہے؟ جواب: تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی اور اس شخص نے کس سے سنی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات براہ راست کس نے سنی۔
بٹ اب آپ نے یہ سوال اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ایم سی کیوز بیٹا میں نے کروائے ہیں، انڈر لائن کروائے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔